بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے ابو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ امی کا خاندان امیر اور اثر و رسوخ والا تھا۔ میرے نانا نے ابو کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی اس خاندان میں کی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بد نصیب اولاد تھی، جسے ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا، کیونکہ میری والدہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ اپنے بابا کی طرح میں نے بھی اللہ سے باتیں کرنا شروع کی تھی، لیکن ایک بات میرے لیے حیران کن تھی کہ میں جو ہی نماز پڑھ کر سلام پھیرتی تو اپنے ارد گرد خوشبو محسوس کرتی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ جنات بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک جنات حاضر ہو گئے۔ میرا نام حرین ہے، جو میرے بابا نے بہت پیار سے رکھا تھا۔ میں ان کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی، جس پہ وہ جان چھڑکتے تھے۔ امی البتہ مجھ سے ناخوش ہی رہتی۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی پیار سے گلے لگایا ہو یا کبھی کوئی چیز دلائی ہو۔ بچپن سے میری شاپنگ بابا ہی کرتے تھے، اور اب تو میں خود اپنی پسند سے کپڑے جوتے لیتی تھی۔ مجھے کبھی بھی امی کے نفرت آمیز رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ وجہ تو ہو نہیں سکتی تھی کہ انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ خاصے پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے نانا ملک کے مشہور بزنس مین تھے، اور بابا ان کی کمپنی میں ایک ادنا درجے کے لیکن انتہائی ایماندار ملازم تھے۔ یہ بابا کی ایمانداری ہی تھی جس نے میرے نانا کو متاثر کیا، اور انہوں نے اپنی انتہائی خوبصورت اور نازک پلی بیٹی یعنی میری امی کی شادی بابا سے کر دی۔ امی اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ انہیں اپنی سٹینڈرڈ کا غرور تھا۔ امی کے بہت سے رشتے آئے جو ان کے اسٹیٹس کے مطابق تھے، لیکن نانا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو انہیں عزت دے، نہ کہ ان کے بزنس پر نظر رکھے۔ نانا کی خواہش تھی کہ ان کی سالوں کی محنت کسی خود غرض انسان کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے وہ اپنا بزنس کسی مخلص انسان کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے۔ بابا سے زیادہ اچھا انسان انہیں مل بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں یہ شادی تو ہو گئی، لیکن امی کے رضامند نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی محرومیاں پیدا ہوئیں، جن میں ایک تو میں تھی، دوسرے میرے بابا جو اتنے سالوں سے یہ شادی صرف میری خاطر نبھا رہے تھے۔ ماں کی توجہ اور محبت نہ ملنے کے باعث میں نے چھوٹی عمر سے ہی ڈائری لکھنا شروع کر دی تھی، اور جب بھی کوئی دکھ ملتا یا خوشی شیئر کرنا ہوتی تو بابا سے شیئر کرنے کے بعد ڈائری میں لکھتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ میں نے اپنی ماں کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ یہ صرف میرے دل کی تسلی تھی، ورنہ ماں کی جگہ ایک ڈائری تو کیا کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن میں بس اس محرومی کو کم کرنے کی کوششوں میں تھی جو مجھے ماں سے ملی تھی۔ اسکول میں جب کلاس فیلوز بتاتی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پہ گئیں، یا ان کی ماما نے انہیں کھلونے لے کر دیے، اور وہ اپنی مدرس کے ساتھ اتنا انجوائے کرتی ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے یہ ڈائری لکھنے کے، اور جی بھر کے رو لیتی تھی تاکہ کچھ تو دل ہلکا ہو سکے۔ کیسی بد نصیب تھی میں کہ ماں کی آغوش تک میسر نہ تھی۔ ماں بیٹی تو سہیلیوں جیسا رشتہ ہوتا ہے، کبھی روٹھیں کبھی منا لیا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری ماں میرے لاڈ اٹھائیں، مجھ سے من پسند کھانے کا پوچھیں اور میری فرمائش پوری کریں، مجھے ہر ایونٹ کی مبارک دیں جیسے بابا دیتے ہیں۔ میری تو عید بھی عام دنوں جیسی تھی کہ بس بابا عیدی دیتے اور مبارکباد دے کر اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے کہ میں ماں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی کمی محسوس نہ کروں۔ مجھے پارک لے جاتے یا پھر شاپنگ مال، مجھے ڈھیروں گفٹس دیتے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ لیکن پھر بھی ایک کمی تو اپنی جگہ موجود تھی، وہ بھی پوری شدت سے۔ ایک انسان کی غیر موجودگی اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا کہ اس شخص کے موجود ہونے کے باوجود ہمیں نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کبھی کسی بھی قسم کی بات بھی کرنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کبھی غلطی سے ہمارا سامنا ہو جاتا تو منہ پھیر کے پاس سے گزر جاتی۔ مجھے کبھی کبھار بہت دکھ ہوتا، باوجود اس کے کہ بابا نے میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے پوری کی تھی۔ بس ایک ادھورا پن تھا جو میری زندگی کو مکمل نہیں ہونے دیتا تھا۔ شاید کبھی ماں مجھے گلے لگائے،
میں آج بھی ڈائری لکھنے میں مصروف تھی، جس کے تمام اوراق اور ان پہ گرتے ہوئے میرے آنسو گواہ تھے کہ مجھے اپنی ماں سے کس قدر محبت ہے اور میں ان کی محبت، توجہ اور ممتا کی آغوش کو کتنا مس کرتی ہوں۔ اسکول کا وقت بس ایسے ہی گزر گیا۔ میں ایک دوست کے سوا کوئی خاص سہیلی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تعلقات بڑھانے میں حد سے زیادہ محتاط تھی۔ میری واحد سہیلی ماہنور تھی، جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بہت زندہ دل، خوش مزاج اور باتولی تھی۔ منٹوں میں دوستی کر لیتی تھی اور ایسی ہی اس کی دوستی ختم بھی ہو جایا کرتی۔ مخلص اور زندگی سے بھرپور، ہر وقت مدد کے لیے تیار۔ میں جو ہمہ وقت خاموش رہتی یا اپنے کام سے کام رکھتی تو کلاس کی اکثر لڑکیاں مجھے سڑیل مزاج، غصیلی اور بد مزاج سمیت نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی تھی۔ ماہنور میری خاطر کلاس کی لڑکیوں سے لڑ پڑتی تھی۔ بابا کے بعد اگر کوئی سچا اور مخلص رشتہ ملا تو یہ واحد دوست تھی جو میرے لیے اللہ کا خاص تحفہ تھا، ورنہ میں تو شاید گھٹن سے ہی مر جاتی۔ ماہنور مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اسے معلوم تھا مجھے تنہا رہنا پسند نہیں، اور مجھے اس کے سوا دوسری لڑکیوں کی کمپنی میں بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہتی۔ میں بھی ہر طرح سے اس کی مدد کو تیار رہتی تھی، چاہے پڑھائی میں مدد ہو یا ویسے کچھ پسند آئے اور وہ لے نہ سکے تو میں اسے گفٹ کر دیا کرتی تھی، تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ وہ مالی حیثیت میں مجھ سے کمتر ہے۔ ہم دونوں کو لیلا مجنوں کی جوڑی کہا جانے لگا تھا، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتی تھیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتی جب بھی ضرورت ہوتی۔ میں نے انٹر کیا تو بابا کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ امی کو اپنی پارٹیز اور گوسپ سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ انہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ بابا نے شادی کے لیے مجھ سے پوچھا، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے منع کر دیا اور بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ ہی دوست بنانے میں بہت احتیاط کرتی تھی، اور اب تو بابا کی خاص تاکید بھی تھی کہ ایسا کچھ نہ کرنا کہ باپ کا سر جھکے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بابا کی تربیت پہ کوئی حرف آئے، اس لیے اور بھی محتاط ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، لڑکیوں کی آئیڈیل پرسنالٹی کا مالک، انتہائی خوبصورت، وجیحہ مرد، لمبا قد اور ہلکی سی مسکراہٹ لیے جب وہ یونیورسٹی کے کسی بھی پروگرام کی میزبانی کرتا تو لڑکیوں کی سانس رک جاتی۔ یہ بات اسے خود بھی معلوم تھی کہ وہ انتہائی پرکشش شخصیت ہے، تبھی تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ ہر وقت کبھی دوستوں کے تو کبھی لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا۔ ایک دن ماہنور، جو میرے بچپن کی دوست تھی، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں اصل میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی؟ میں نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، نہیں۔ حیرت ہے، ساری یونیورسٹی اس پہ مرتی ہے اور تم ہو کہ بے نیاز پھرتی ہو، تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ بھائی ضروری تو نہیں کہ جو سب کو پسند ہو میں بھی اسے پسند کروں۔ میری اپنی پسند ناپسند ہے، ہر کسی کو اختیار ہے اپنی مرضی سے جینے کا۔ ویسے بھی مجھے تو اپنے جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں، خاموش طبع، سنجیدہ مزاج رکھنے والے، جو ادب پر گفتگو کر سکیں، جنہیں شعر و شاعری سے شغف ہو۔ بور لڑکی اپنا جیسے ہی ڈھونڈنا کوئی، ماہنور نے منہ بنایا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی؟ میرے بابا ہے نا، وہی پسند کریں گے، اور مجھے پتا ہے ان کی چوائس بہت اچھی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، ماہنور نے کہا۔ انکل بہت سلجھے ہوئے انسان ہے، پتہ نہیں تمہاری امی ان کی قدر کیوں نہیں کرتی۔ بس یار چھوڑو اس ٹاپک کو، اسائنمنٹ دکھاؤ کہاں تک پہنچی۔ یہ میری زندگی کا تکلیف دہ پہلو تھا جس سے میں ہمیشہ نظر چراتی تھی، اس لیے بات بدل دیا کرتی تھی۔ ہر وقت کا رونا دھونا مجھے پسند نہیں تھا۔ ویسے بھی ماہنور بے شک اچھی لڑکی ہے، لیکن میں ہر وقت اسے اپنی ماں کے رویے کے متعلق بتاؤں گی تو وہ بدگمان ہو جائے گی، اور یہ میں نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی عزت بہت پیاری تھی۔ کچھ دن سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھتی تھی تو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، میں نے خود کو تسلی دی تھی۔ لیکن وہ وہم نہیں، حقیقت تھی جو آج کئی دن بعد مجھ پر کھلی تھی۔ آج کیفے میں ماہنور نے مجھے اپنے ایک سینئر اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا جو اکثر سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتا تھا۔ کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا تو کبھی میرے مڑنے پر اپنے دوست کے ساتھ بات کرنے لگتا۔ لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہاری اسٹیٹس کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم اسے ریجیکٹ ہی نہ کر دو۔ تم نے تو ویسے بھی میرے سوا کسی سے دوستی نہیں کی۔ ماہنور، تم میرے مزاج سے واقف ہو۔ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں نے کبھی اپر کلاس کی لڑکیوں سے دوستی نہیں کی، حالانکہ وہ میری ماں کی فرینڈز کی بیٹیاں تھیں۔ لیکن تم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے نزدیک ہو، کیونکہ تم کبھی میری سٹینڈرڈ سے متاثر نہیں ہوئی۔ تم ایک مخلص دوست ہو جس کی نظر میری دولت پر نہیں، میرے ساتھ پر ہے۔ تم نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ساتھ آئندہ بھی قائم رہے گا انشاءاللہ، مانور نے کہا۔ لیکن وہ تمہارے سائے کا کیا کریں جو عنقریب تمہارے عشق میں فنا ہونے والا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ سر احسن کا لیکچر شروع ہونے والا ہے، یہ سب بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آج مسلسل تیسری رات تھی، مجھے یہ خواب تنگ کر رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ بابا سے ڈسکس کروں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے زیادہ تر خواب سچے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ بابا نے یہ بتائی کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے خواب سچ ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو عجیب سا خواب تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ سچ ہوا تو زندگی بہت بھیانک موڑ پر آنے والی تھی۔ بابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بلکہ مسلسل 3 راتیں ہو چکی ہیں یہی خواب دیکھتے ہوئے۔ کیسا خواب بیٹا؟ جس کے جواب میں نے خواب سنا دیا تھا، اور خاموشی سے بابا کی طرف سے جواب کی منتظر تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور بولے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ تمہاری ماں نے اب تک تمہاری پرورش اور تربیت سے منہ موڑے رکھا ہے، تو اب وہ کیسے تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے؟ وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتی۔ بابا، آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ ضرور میری گڑیا۔ بابا نے نم آنکھیں صاف کی تھیں اور ساتھ ہی تاکید کی کہ کبھی اللہ سے تعلق مت توڑنا، ورنہ زندگی تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ نہیں بابا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس ذات سے ہی تو ساری امیدیں ہیں، وہ مجھے تنہا نہیں کرے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ بابا نے اپنے ساتھ ساتھ میری بھی عادت بنا دی تھی کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کرتے اور پھر بابا تلاوت میں مصروف ہو جاتے، اور میں اپنے اسکول کا کام کر لیتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس عادت میں پختگی آئی تھی، اور اب مجھے بہت آسانی تھی کہ یونیورسٹی کے اسائنمنٹس بنانے میں آسانی سے وقت مل جاتا تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ جب بھی سلام پھیرتی تو اپنے ارد گرد خوشبو محسوس کرتی۔ آج جب نوافل کے بعد تلاوت شروع کی، سورج چن پڑ رہی تھی کہ یوں لگا کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ پہلے تو وہم سمجھ کر اگنور کیا کہ اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جب مسلسل کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو مڑ کر دیکھا۔ کمرے میں میرے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو سفید کپڑے پہنے کھڑے تھے، جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں، اور وہ تعظیم سے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ میں نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ ان میں سے ایک نسبتاً زیادہ عمر کا آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا، گھبراؤ مت بیٹی، ہم دوسری دنیا کی مخلوق ہیں، لیکن ہم مسلمان جن ہیں۔ ہم اکثر یہاں سے گزرتے ہیں تو تمہاری اور تمہارے والد کی تلاوت ہمارے قدم روک لیتی ہے۔ ہم آج بھی محصور ہو کے تلاوت سن رہے تھے کہ تم نے ہماری موجودگی محسوس کر لی، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو یا کسی مشکل کا سامنا کرو تو یہ لفافہ کہیں سنبھال کے رکھ لو، بس اسے کھولنا، اس پہ ہمارے نام لکھے ہیں، جسے مخاطب کرو گی وہ حاصل ہو جائے گا۔ میرا پورا قبیلہ تمہاری تلاوت بہت شوق سے سنتا ہے، بس ایک گزارش ہے کہ ہمارا ذکر کسی سے نہ کرنا، کیونکہ کم ہی انسان ہم پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، تمہاری عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے معذرت خواہ ہے۔ اتنا کہہ کر جنات وہاں سے غائب ہو گئے، اور وہ ہلکی سی خوشبو جو ہمیشہ مجھے نماز پڑھنے پہ محسوس ہوا کرتی تھی وہ چھوڑ گئے۔
मैंने वो लिफाफा कपड़ों की अलमारी में छुपा दिया। ये वाहिद बात थी जो मैंने खुद तक महदूद रखी थी, न बाबा को बताई थी और ना ही महानूर को, और कुछ दिन तक तो खुद भी भूल गई। मुझे शायद दोबारा याद भी ना आता अगर मैं उस नए मसले में ना उलझती तो। जोहान मेरा सीनियर था और इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट। बकल महानूर के ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। जो भी मालूमात चाहिए उससे मिल जाएंगी। हर वक्त किताबों के समंदर में गरक रहने वाला इंतहाई खामोश दबा इंसान, जो बोले तो पुरवकार लगे, चुप रहे तो जाज़िबे नजर। इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर पता नहीं उसने मुझे क्यों पसंद किया। कहाँ वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा मेरा पीछा करने लगा। जाने उसे मैं दूसरों से इतनी मुख्तलिफ क्यों लगी थी, और मैं इंतहाई घामड़ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी शख्सियत की गर्विदा हुई, कब उसकी नजरों में शिद्दत आई और हम मोहब्बत के कैदी हो गए। मुलाकातें तवील होने लगी। महानूर हमारे साथ होती लेकिन बराए नाम ही। वो अक्सर खामोश ही रहा करती। एक दिन यूं ही मैंने उससे पूछ लिया कि कहीं उसे जेलसी तो नहीं कि अब उसकी जगह कोई और ले रहा है। महानूर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया और कहा, हाँ मैं जेलिस तो हूँ। कहा तुम सारा वक्त मुझे देती थी और अब ये फिलोसोफर हमारे दरमियान आ टपका। वैसे हुरैन, अगर तुम्हारी माँ ने इस रिश्ते पे एतराज किया तो? महानूर अब संजीदगी से गोया हुई। भले ही तुम्हारा होना या ना होना उनके लिए बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं वो तुम्हारे बाबा से अपना बदला इस सूरत में ना ले, क्योंकि जाहिर है तुम्हारे नाना की वसीयत के मुताबिक वो तलाक इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उस सूरत में उन्हें तमाम जायदाद से दस्तबरदार होना पड़ेगा, जो कि जाहिर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा। महानूर की बात में दम था, क्योंकि माँ बाबा से वैसे भी नफरत करती थी और जानती थी कि मुझ में बाबा की जान अटकी है। इसलिए हो भी सकता था कि वो बाबा से बदला लेने की खातिर मुझे अपनी किसी स्टेटस कॉन्शियस दोस्त के बेटे के साथ ब्याह देती। चलो फिलहाल तो तुम अपना मूड ठीक करो और जोहान से कहो कि अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे। हो सके तो बीएस के बाद मुकाबले का इम्तिहान पास करे। अगर अच्छी जॉब पर होगा तो हो सकता है तुम्हारी माँ मान जाए। गवर्नमेंट जॉब की पावर भी तो कुछ मायने रखती है ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जोहान को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कल ही उससे बात करूंगी। जोहान, आपको अपने मुस्तकबिल के लिए अभी से सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुद से कमतर समझती हूँ। मेरे बाबा के बाद आप वो वाहिद मर्द हैं जिनके लिए मेरे दिल में इज्जत, एहतराम और मोहब्बत के जज्बात हैं। मैं अपना मुस्तकबिल आपके साथ देखती हूँ, इसलिए मुझे आपकी फिक्र है। हुरैन, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? फ्यूचर को लेकर मेरे कुछ प्लान्स हैं और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं मुनासिब वक्त पर ही अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त जोहान? मैंने पूछा था। कम से कम भी 4 साल, ताकि मैं खुद को आपके काबिल बना सकूं। सिर्फ लिटरेचर की डिग्री किसी काम की नहीं है। मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। लोग आर्मी में जाते हैं जोहान, आप पुलिस का शोबा क्यों चुन रहे हैं? इसलिए ताकि हमारी आवाम जान सके कि पुलिस में भी ईमानदार लोग पाए जाते हैं। जोहान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, ये मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त था। ऐसा लगता था मैं हवा में उड़ रही हूँ। जोहान इजहार के मामले में जरा शर्मीले लेकिन रोमांटिक इंसान थे। 3 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरी सालगिरह का दिन भूले हों। आज भी उन्होंने सरप्राइज बर्थडे डिनर का अरेंज किया था, लेकिन मेरी सालगिरह पे मैं और बाबा डिनर बाहर किया करते थे। इसलिए मैंने सोचा बाद में भी तो बाबा को बताना ही है, बेहतर है आज ही बता दूं। मैं अपने ही ख्यालों में गुम जब यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो घर की फिजा अजीब तनाव का शिकार महसूस हुई। ऐसा अमूमन तब हुआ करता था जब माँ किसी छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर बाबा से लड़ाई किया करती थी और बाबा हमेशा की तरह हार मानकर खामोश हो जाया करते थे। आज भी यकीनन ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने दिल में सोचा, ऐसे टेंशन ज़दा माहौल में जोहान का जिक्र करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए खामोश रही और बाबा के बोलने का इंतजार किया।
بابا نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا اور تھوڑی دیر بعد اپنا موبائل لیے میرے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے پہ ایسی سختی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں ان سے خوف آنے لگا، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے موبائل میرے سامنے کیا، جس کی اسکرین پر میری اور زوہان کی کچھ تصاویر تھیں جو خوشگوار ماحول میں لی گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی بات سے تو ڈرتی تھی کہ کبھی میرے باپ کو میری وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ پانی سر سے گزر چکا تھا، لیکن کس نے ہماری تصویریں بابا کو دی؟ ایک لمحے میں میرا دھیان ماہنور کی طرف گیا، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو ساری زندگی کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ میں اپنی ہی سوچ میں مگن تھی اور آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ بابا نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرا غبار نکل جانے دیا۔ جب میں خوب رو چکی تو بولی، بابا میں آج آپ کو اس بارے میں بتانے ہی والی تھی۔ آج میری سالگرہ ہے، میں آج کے دن آپ سے یہ خوشی شیئر کرنا چاہتی تھی۔ زوہان بہت اچھے انسان ہیں، ان سے مل کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ اپنی بیٹی پر اعتبار ہے نا آپ کو؟ میں نے تائیدی لہجے میں پوچھا۔ اعتبار تھا تو تمہاری ہر خواہش پوری کی، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری ماں کی مخالفت ہی کیوں نہ مول لینی پڑی ہو۔ بس ایک گلہ ہے کہ یہ بات تمہاری ماں سے پہلے میرے علم میں ہونی چاہیے تھی، تاکہ میں تمہارا دفاع کر سکتا۔ خیر یہ تمہاری ماں کی دوستوں میں سے کسی کی اولاد کا کام لگتا ہے۔ تم یونیورسٹی میں اب زیادہ محتاط رہنا، میں پتہ کرواتا ہوں یہ کس کا کام ہے، اور مجھے زوہان سے ملواؤ جتنی جلدی ہو سکے۔ جی بابا ضرور، آج میری سالگرہ کے لیے انہوں نے ڈنر ارینج کیا ہے، وہی ملاقات کر لیں۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، چلو آج ملتے ہیں تمہاری پسند سے بھی۔ ڈنر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا اور ماہنور وہاں پہلے سے موجود تھی۔ بابا زوہان سے مل کر بہت خوش ہوئے، کیوں نہ ہوتے، وہ بھی تو انہی کی طرح سنجیدہ اور خاموش طبع انسان تھے۔ بابا نے زوہان سے ان کے فیوچر کے متعلق کچھ سوالات کیے اور مطمئن ہو گئے۔ ساتھ ہی پوچھا کہ گھر والوں کو کب ملوا رہے ہو؟ ابھی جب تک میں کوئی جاب نہیں ڈھونڈ لیتا انکل، زوہان نے کہا۔ چلو جیسا مناسب لگتا ہے، ویسے بھی ہماری بیٹی کا ابھی 1 سال باقی ہے یونیورسٹی میں، تمہیں جب مناسب لگے گھر والوں سے ملاقات کروا دینا۔ بابا نے زوہان کو تاکید کی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے کون سی آزمائش میرے صبر کا امتحان لینے کو تیار کھڑی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اب یونیورسٹی جانا ذرا مشکل لگتا تھا، کیونکہ زوہان نظر نہیں آتے تھے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زوہان کی غیر موجودگی میرے لیے اتنی بری ثابت ہوگی۔ ایک دن میں اور ماہنور کیفے میں بیٹھے تھے کہ وہی لڑکا جس کی پوری یونیورسٹی دیوانی تھی اور وہ ہر لڑکی کی دھڑکن میں بستا تھا، ہماری پچھلی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور زوردار آواز میں اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یار تمہیں پتا ہے ہماری یونیورسٹی میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جو ویسے تو تہجد گزار ہے، لیکن لڑکوں سے افیئر چلاتی ہے۔ نہ کر یار، اس کا دوست بولا تھا۔ مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خود ہی دیکھ لو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں میری طرف دیکھ کر کہکہے لگانے لگے۔ میں نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا تو کیفے میں سبھی لوگوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں ماہنور نے میرے ہوش اڑا دیے یہ کہہ کر کہ اس شخص نے تمہاری اور زوہان کی کچھ تصاویر ہر ڈپارٹمنٹ کے سامنے لگا دی ہیں۔ میرے سر پہ آسمان گر پڑا تھا۔ اتنی شرمندگی، اتنی ذلت، خدایا میں مر کیوں نہیں گئی؟ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ ماہنور نے مجھے سہارا دے کر بینچ پر بٹھایا اور بابا کو کال کی کہ ہمیں لے جائیں آ کر۔ بابا میں کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ میں نے گھر آ کر انہیں ساری تفصیل بتائی تھی اور وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے تھے، ہمیشہ کی طرح۔ لیکن آج مجھے ان کی خاموشی بری لگ رہی تھی۔ بابا پلیز کچھ کرے نا، میری عزت رل رہی ہے، میری نیک نامی بدنامی میں بدل رہی ہے۔ میں نے اپنی کنپٹی زور سے مسلتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جب تمہاری ماں ہی تمہاری دشمن ہے، وہی تمہارے کردار کشی پر اتر آئی ہے، تو کسی اور کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا مطلب بابا؟ میری حیرانی بجا تھی۔
کیونکہ ماں نے کبھی میرے معاملات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں نے اپنے کچھ بندے لگائے تھے اس معاملے کی کھوج کے لیے۔ ان کے مطابق اس سب میں تمہاری ماں کا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے بابا؟ وہ ایسے بیٹا کہ جس لڑکے نے تمہاری تصویریں پوری یونیورسٹی میں پھیلائیں، وہ کوئی اور نہیں، سیٹھ احتشام کا بیٹا ہے۔ وہی سیٹھ احتشام جس سے تمہاری ماں شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بیٹے نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ ایک تو اس طرح اس نے اپنی خود ساختہ بے عزتی کا بدلہ لیا تم سے، وہ بے عزتی جو تم نے اسے توجہ نہ دے کر کی۔ دوسرا، اس نے اپنے باپ کی پرانی دوستی کا مان قائم رکھا، تمہارے راز کو سب کے سامنے لا کر تمہاری ماں کی خوشی کا باعث بنا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں اس سب میں تمہاری حفاظت کیسے کروں۔ جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تو گھر کی بنیادیں تو ہل جائیں گی نا۔ مجھے کچھ سوچنے دو کہ کیسے ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ تب تک کچھ دن تم یونیورسٹی نہ جاؤ، میں ڈی ایس پی سے کہہ کر یہ معاملہ حل کرواتا ہوں۔ رہی بات لوگوں کی تو ان کی پرواہ نہ کرو، 2-4 دن باتیں کر کے خود ہی خاموش ہو جائیں گے جب انہیں کوئی نیا ٹاپک مل جائے گا۔ بابا نے مجھے بہت تسلی دی تھی، لیکن مجھے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ سوہان سے رابطہ ہوا تو انہیں رو رو کی ساری تفصیل سنائی۔ وہ پہلے سے جانتے تھے، شاید انہیں مہنور نے بتا دیا تھا۔ انہوں نے بھی تسلی دی تھی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب جب سب کو پتہ چل ہی چکا ہے تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے اسی میں کوئی خیر رکھی ہوگی ہمارے لیے۔ میں کافی دیر ان سے باتیں کرتی رہی اور پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ کئی گھنٹوں بعد جب آنکھ کھلی تو پسینے میں شرابور تھی اور قریب ہی کسی کی آمد کا احساس ہوا تھا۔ وہی مانوس سی خوشبو، ہلکی سی، دل کو محصور کر دینے والی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جنات میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ان کی موجودگی کا یقین ہو جانے کے بعد انہیں ساری تفصیلات بتائیں اور مدد مانگی، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ تھا جو سوہان یا میرے بابا حل نہیں کر سکتے تھے۔ میری ماں کو میری خوشی سے زیادہ اپنی انا اور ضد عزیز تھی۔ انہیں ہم میں سے کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے ان کو جنات ہی قابو کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی روٹین بتائی اور ساتھ ہی سیٹھ احتشام کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسے ان کے بیٹے نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے، اور یہ کہ مجھے ان سب سے بدلہ نہیں لینا، بس اپنی عزت، اپنا مقام واپس چاہیے، اور یہ کہ میری ماں کم از کم مجھے اپنی اولاد تو سمجھے، مجھے سینے سے تو لگائیں، میرے لیے فکر مند ہوں جیسے بابا فکر کرتے ہیں، میرے دکھ درد میں شامل ہوں، میری خوشی میں ان کی بھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کاش کبھی ایسا ہو سکے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے افسردگی سے کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تمہاری ماں کو ہم سیدھا راستہ دکھائیں گے اور تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس چند دن ہی کی تو بات ہے۔ اتنا کہہ کر جنات وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ خوشبو چھوڑ گئے جو محصور کن تھی۔ میری وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور خواب دیکھا کہ ایک سرسبز میدان ہے جہاں پہ بہت سے خوبصورت ہرن پھر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا ہرن ادھر چھلانگے لگاتا پھر رہا ہے۔ اچانک کہیں سے چیتا نمودار ہوتا ہے اور اس چھوٹے ہرن کو گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ اس کی ماں آخر تک پیچھا کرتی ہے، لیکن چیتا اس کا بچہ نہیں چھوڑتا اور بالآخر بچہ مر جاتا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں جو پہلے ہی اپنی ریپوٹیشن خراب ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، اس خواب نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ میرے اکثر خواب سچ ثابت ہوتے تھے اور یہی بات اب میرے لیے زیادہ پریشانی کا باعث تھی۔ بابا نے ڈی ایس پی انکل سے بات کی تو انہوں نے ماں کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ ماں کی ایک فون کال انکل کا فیوچر برباد کر سکتی تھی۔ کوئی بھی یہ کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ دن ضائع ہو رہے تھے۔ میرے لاسٹ سیمسٹر ویسے بھی اہم تھے، لیکن مسائل تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بابا اب اس سوچ میں تھے کہ کیسے اس سب سے نکلا جائے۔ ماں کا تعاون سب سے زیادہ ضروری تھا، لیکن انہیں میری فکر ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ سوہان ابھی اسٹرگلنگ فیس میں تھے اور یہ اچھا ہی تھا کہ وہ اس معاملے سے دور رہے اور سامنے نہیں آئے، ورنہ ماں انہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بابا کو اذیت سے دوچار کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔
پتہ نہیں اتنے سال گزرنے کے باوجود میرے اتنے نرم دل بابا ماں کے دل میں جگہ کیوں نہیں بنا پائے تھے۔ لیکن جو کام کوئی بھی نہیں کر سکا تھا وہ کام جنات نے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان پہ اعتبار کیے بغیر چارہ بھی نہ تھا کہ ماں ایک ضدی خاتون تھی، انہیں شاید جنات ہی سمجھا سکے۔ میں نے دکھی دل سے سوچا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، پھر گھر کے ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ماں رات کا کھانا اب ہمارے ساتھ کھانے لگی تھی اور دیر تک لاؤنج میں بے مقصد بیٹھی رہتی۔ شاید ان کا مقصد اپنا دل بہلانا ہو۔ وہ اب پارٹیز میں نہیں جا رہی تھی، نہ ہی کسی کلب سے انہیں دعوت نامہ ملا تھا۔ دوسری تبدیلی ان کے لباس میں نظر آنا شروع ہوئی۔ وہ کھلے ڈلے اور لمبے کپڑے پہننے لگی تھی۔ سر پہ اسکارف لیے وہ اور بھی خوبصورت لگتی۔ ماں کی شخصیت میں بے طرفے تبدیلیاں رونما ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ بابا کے رنگ میں رنگ گئیں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کرنا شروع کیا، میری یونیورسٹی کے مسائل ڈسکس کرنے لگی، اور آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میری ماں نے مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ میں خوشی سے رونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ تمہاری زندگی کے اتنے سال واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جب تک زندہ ہوں تمہارے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ مجھے اپنی ماں کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی سے حیرانی تو تھی، لیکن میں بہت خوش تھی کہ بلا آخر میری ماں کو میرا خیال تو آیا۔ اب جو مسئلہ باقی تھا وہ یہ کہ یونیورسٹی انتظامیہ سے کہہ کر سارے ڈپارٹمنٹ سے میری تصاویر ہٹائی گئیں۔ یہ سب کچھ خواب سا لگتا تھا، لیکن یہی حقیقت تھی، اور یہ مشکل ترین کام میرے دوست جنات نے کیا تھا۔ کیسے؟ یہ انہی کی زبانی سنیے۔ جو کچھ اب تک ہوا اس میں تمہاری والدہ کا قصور اتنا نہیں تھا۔ سردار جن نے مجھے مخاطب کیا۔ انہیں جیسا ماحول دیا گیا وہ اسی کے مطابق ہو گئی۔ اگر انہیں بچپن سے ہی دینی ماحول فراہم کیا جاتا تو شاید آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ خیر، ہم آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں داخل ہوئے۔ پہلے تو سوچا کہ ڈرا دھمکا کے بات منوائی جائے۔ جس قدر وہ ضدی خاتون تھیں، اصولاً ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے پیار کی زبان کو اپنایا اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کی۔ تم یقین نہیں کرو گی حرین، لیکن یہی سچ ہے کہ وہ بھی اپنی اس زندگی سے خوش نہیں تھیں، بلکہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھیں۔ انہوں نے ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے اپنا دوست سمجھا اور اپنے حالات شیئر کیے۔ انہیں سیٹ احتشام سے سچی محبت تھی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ صرف ان کی دولت ہتھیانا چاہتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئیں، لیکن اس نے پیچھا نہ چھوڑا اور دوستی قائم نہ رکھنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ انہوں نے خود کو تم سے لاپرواہ اس لیے رکھا کہ کہیں وہ تمہارے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ سیٹ احتشام نے تمہاری ماں کی خوبصورتی کو خوب کیچ کیا اور ان کی بنیاد پر بہت سے ٹینڈر لیے اور خوب مال بنایا۔ اس شخص کی وجہ سے تمہاری والدہ بڑی مشکل میں رہی ہیں اب تک، اور وہ خود کو تمہارا اور تمہارے والد کا مجرم سمجھتی ہیں۔ اب تم بھی اپنا دل صاف کر لو اور انہیں معاف کر کے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو، لیکن ان سب کاموں میں مصروف ہو کر اپنا معمول نہ تبدیل کرنا، اپنی عبادت پر خصوصی توجہ دیتی رہنا۔ اگلے دن صبح اٹھی تو دل بہت بوجھل تھا۔ ماں کے کمرے میں گئی تو وہ سوئی ہوئی تھیں۔ آج ان کے پاس بیٹھ کر ان کی کہانی سننے کا دل تھا، لیکن وہ شاید گہری نیند سو رہی تھیں، اس لیے انہیں تنگ کیے بغیر باہر آ گئی۔ میں اور بابا ناشتہ کرنے کے بعد یونیورسٹی چلے گئے۔ آج دل بہت بے چین تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی بے چینی کیوں ہے۔ کچھ ہی دیر میں سمجھ آ گئی جب ایک گاڑی ہمارا پیچھا کرتی ہوئی آئی اور سڑک کے درمیان ہمارا راستہ روک لیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو سامنے موجود انسان کو دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے۔ میرے سامنے سوہان شدید ترین زخمی حالت میں موجود تھا۔ اس کے پیچھے سیٹ احتشام اور اس کا بیٹا، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا، میں بہت گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک بند کمرے میں پایا جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ کچھ دیر تک تو میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ارسل، جس کی پرکشش شخصیت پر لڑکیاں مرتی تھیں، نشے کی حالت میں میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔
میں نے بہت شدت سے اللہ کو پکارا تھا اور آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا کہ ایسے حالات سے دوچار ہوئی۔ میرے باپ نے ہمیشہ مجھے زمانے کے گرم سرد سے بچایا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا یوں میری سب سے قیمتی متاع چھین لی جائے گی۔ ارسل کا ہر بڑھتا قدم میری دعاؤں میں شدت لا رہا تھا اور آخرکار میری سنی گئی۔ میری مدد کے لیے دوست جنات کو بھیج دیا گیا۔ میں اپنے گرد ہلکی سی خوشبو محسوس کرنے لگی اور سکون کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ پھر جو لاتوں اور بھوسوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، ارسل کی عقل ٹھکانے لگانے کا اس کے علاوہ اور کوئی حل تھا بھی نہیں۔ جب وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب سیٹ احتشام کو بھی سبق سکھانے کی باری تھی، جو اپنے اس فارم ہاؤس کو قید خانہ بنا کر مجھ سمیت نہ جانے کتنے ہی اور لوگوں پہ ہر طرح کے ظلم ڈھا کر اپنے مقاصد پورا کرتا تھا۔ جنات نے مجھے وہاں سے باحفاظت نکال کر گاڑی تک لانے میں مدد کی اور وہیں بیٹھنے کو کہا، کیونکہ بابا اور زوہان ابھی تک ان کے قبضے میں تھے۔ سیٹ احتشام مکرو دھندوں میں ملوث تھا اور اپنے کالے کرتوت اب تک پولیس کی مدد سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ سرغنہ پورے گروہ سمیت مارا جانا چاہیے تھا تاکہ اس قبیل کے لوگوں کو اہم سبق مل سکے۔ میرے دوست جنات اپنے پورے قبیلے سمیت وہاں موجود تھے، جہاں سیٹ احتشام اپنے بیٹے کی لاش کے گرد بت بنا کھڑا تھا۔ بابا اور زوہان بھی وہیں موجود تھے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں رسیوں سے باندھا گیا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ سیٹ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے سر کاٹ کے پیش کیے جائیں، اور قریب تھا کہ وہ بدماش اس کے حکم پر عمل کرتے کہ اچانک اس کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، لائٹ بند ہونے لگی، پنکھے ہل رہے تھے۔ ابھی سب کو یہی محسوس ہوا کہ زلزلے کے جھٹکے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جنات کا پورا قبیلہ سیٹ اور اس کے بندوں کو اٹھا کر چھت سے نیچے گرانے لگا۔ کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی تو کوئی اپنی ٹوٹی ٹانگ لیے بیٹھا تھا۔ ابھی تو شروعات تھی۔ سیٹ خوف زدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگا اور اس کے بندوں نے بھی اپنے سردار کی پیروکاری کی۔ جنات نے سب کا پیچھا کیا اور ایک کمرے میں سب کو بند کر دیا۔ سردار جن کی آواز گونجی، بے گناہ عورتوں اور بچوں کو کہاں چھپا رکھا ہے، جن سے جسم فروشی اور گدا گری کا دھندا کرواتے ہو، معصوم لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا کر خود عیش کی زندگی جیتے ہو۔ آج جب اپنا اکلوتا بیٹا مرا ہوا دیکھا تو تکلیف ہوئی نا، ایسے ہی باقی لوگوں کو بھی ہوتی ہے۔ آج تم دیکھو گے کہ قدرت کیسے انتقام لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر سردار جن وہاں سے غائب ہو گئے اور انہوں نے اس فارم ہاؤس کے تہخانے میں قید کیے ہوئے ان تمام عورتوں اور بچوں کو آزاد کر کے اس کمرے کا راستہ دکھایا جہاں وہ مکرو انسان اپنے بدماشوں سمیت موجود تھا۔ عورتوں اور بچوں نے اس گھٹیا انسان کو اس کے گروہ سمیت مار مار کے اتموا کر دیا۔ پولیس کے وہ لوگ جن کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، وہ ان غریب اور مظلوم عورتوں کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے۔ یہ کارروائی شام تک جاری رہی اور بالآخر سیٹ احتشام کو اس کے گروہ سمیت مار دیا گیا۔ زوہان اور بابا کی حالت بہت سیریس تھی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ بابا کا بہت خون بہہ گیا تھا اور فوری بلڈ کی ضرورت تھی۔ او نیگیٹو میرا بلڈ گروپ تھا، لیکن میں آخر کتنا دے سکتی تھی؟ یہ بلڈ گروپ تو آسانی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا کہ خون کا انتظام کریں، ورنہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل بند ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ تھا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے حسین خواب دیکھے تھے، دوسری طرف عزیز جان ہستی تھی جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بلڈ بابا کو لگا دے، زوہان کے لیے کچھ اور بندوبست کرتے ہیں۔ بابا کو بلڈ لگا دیا گیا۔ دوسری طرف زوہان زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا۔ میں جو آج سارے دن کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی شکار تھی، ہسپتال کے بینچ پر ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو کسی مہربان کی گود میں پایا۔ میرے بالوں میں ہلکی سی انگلیاں پھیرنے والی میری ماں تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے پوچھا تھا، بابا اور زوہان کیسے ہیں ماں؟ وہ بچ تو جائیں گے نا؟ ہاں بیٹا، انشاءاللہ ضرور۔ زوہان کے لیے مانور کے بھائی نے خون کا انتظام کر دیا ہے۔ ابھی بے ہوش ہے لیکن انشاءاللہ جلدی ہوش میں آ جائے گا۔
اور تمہارے پاپا اب ہوش میں ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں گرتے پڑتے پاپا کے پاس پہنچی تو وہ نکاہت کے باعث بول نہیں پا رہے تھے۔ میرے آنسو نہیں رکے تو ماما نے گلے لگا لیا۔ جی بھر کے دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے سر اٹھایا تو ماں کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اتنا عرصہ وہ خود پہ خود غرضی اور انا پرستی کا خول چڑھائے زندگی گزار رہی تھی۔ آج انہیں کھل کر موقع ملا تھا کہ وہ اپنے اندر کی گھٹن نکال سکے، اور انہوں نے بھی دل کھول کے آنسو بہائے تھے۔ بابا حیرانی سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہاں اپنی موجودگی عجیب لگی تو میں کمرے سے باہر آ گئی تاکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے گلے شکوے کر کے اپنا دل صاف کر لیں۔ کیا معلوم ان کی زندگی بھر کی آزمائش اختتامی لمحات میں ہو اور وہ ایک دوسرے کو اب اس عمر میں ہی قبول کر لیں۔ یہی سوچ کر میں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا اور خود ایمرجنسی وارڈ کی طرف چل پڑی، جہاں میری محبت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سامنے سے 2 ڈاکٹرز آتے دکھائی دیے تو میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ میں مانوس سی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ میرے پاس آ کر ڈاکٹرز مسکرائے تھے اور انہوں نے مجھے مخاطب کیا، مس حورین، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا مریض محبت اب خطرے سے باہر ہے۔ تو یہ آپ ہیں جو کل سے میری اور میرے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگا تھا کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے اس مشکل میں؟ یہ سردار جن تھے جنہوں نے بابا اور سوہان کی جان بچائی تھی۔ 4 سال بعد۔ حورین، یار میری جرابیں نہیں مل رہی، کہاں رکھ دی ہیں؟ میں جو کہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی وہیں سے آواز دی، آپ کا لاڈلا کل ساری کیبنٹ پلٹ پلٹ کر رہا تھا، اسی سے پوچھیں، مجھے تو آپ اسے ڈانٹنے بھی نہیں دیتے۔ میں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، لگتا ہے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ سوہان نے مجھے چھیڑنے کے لیے کہا، ارے پراٹھا جل گیا، میں تو بھول ہی گئی تھی، اور بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی جہاں حسب معمول چلا ہوا پراٹھا اور ابل کر چولہے میں جاتی ہوئی چائے میرا منہ چڑھا رہی تھی، اور میں ہمیشہ کی طرح سر پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ پیچھے سوہان کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے چڑھا کر خوش ہوتے تھے۔ میں نے باہر آ کر کہا، میں آپ کے لیے دوبارہ ناشتہ نہیں بنا رہی، اب آپ خود بنائیں گے، اور میرے لیے بھی مزیدار سا ناشتہ بنائیں۔ بہت دن ہو گئے اپنے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کھاتے ہوئے۔ ضرور بیگم صاحبہ، ہم آج آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتے ہیں۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے، میں نے کھانا کھاتے ہوئے سوچا تھا۔ این اسی لمحے وہی مانوس سی ہلکی خوشبو مجھے محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو میرے دوست تھے، مجھ پہ مہربان تھے، میرے دکھ کے ساتھی تھے، تو میری خوشیوں میں شریک کیوں نہ ہوتے؟ ان کی مدد کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر پاتی تھی، سب کچھ کھو دیتی اگر میرے دوست سدھارتھ کا ساتھ نہ ہوتا۔ میری ماں اور بابا اب ایک ساتھ خوش ہیں، کبھی کبھار اکیلا پن محسوس ہوتا ہے تو میرے پاس آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ سوہان نے مقابلے کے امتحان میں نمایاں پوزیشن لی تھی، جس کے باعث انہیں من پسند محکمے میں جاب کی آفر ہوئی، اور انہوں نے پہلے سے طے شدہ پولیس کا محکمہ سلیکٹ کیا۔ وہ روایتی پولیس افسران کی طرح نہیں بننا چاہتے، اس لیے انہوں نے کچھ اصول سختی سے لاگو کیے ہوئے ہیں جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔ سفارش کے ذریعے میرٹ کا قتل اور رشوت کے ذریعے ظالم کی مدد جیسے کاموں سے انہیں شدید نفرت ہے۔ ارحم کو اپنے بابا سے بہت محبت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے اپنے بابا سے۔ وہ انہیں کاپی بھی خوب کرتا ہے، لیکن اسے فوجی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ فوجی بنے گا، لیکن سوہان جیسے اصول پرست ہیں تو امید ہے کہ وہ اسے کمانڈو بنائیں گے۔ آج ماں اور بابا ہمارے گھر آ رہے ہیں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ اچھا کھانا بنا سکوں۔ دیکھیں میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہوں۔ میں اب ڈائری سنبھال دوں، اس میں میری بہت سی یادیں ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو، حورین۔ ہوئے 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 یادیں ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو، حورین۔ آپ سب کے لیے دعا گو، حورین۔ ہوئے 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 ہوئے
हुरैन आप सबके लिए दुआ गो हुरैन डायरी संभाल दो। इसमें इसमें मेरी बहुत सी यादें हैं। आप सबके लिए दुआ गो हुरैन आप सबके लिए दुआ गो हुरैन हुरैन इसमें मेरी बहुत सी यादें हैं। आप सबके लिए दुआ गो हुरैन आप सबके लिए दुआ गो हुरैन अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।